اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور ایک نواب کی بیٹی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن اس سے قبل ہم اپنے نئے دیکھنے والوں کے لیے حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی حالات زندگی کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں۔ سلسلہ ارادت اس طرح سے ہے: سید بلے شاہ قادری سرکار، مرید شاہ عنایت قادری، مرید شاہ محمد رضا قادری، مرید شاہ محمد فاضل قادری، مرید شاہ الہداد قادری اکبر آبادی، مرید شاہ محمد جلال، مرید سید نور زین العابدین، مرید شیخ عبد الغفور، مرید شیخ وجی الدین گجراتی، مرید شاہ محمد غوث گوالیاری ہے۔ آبائی وطن آپ کا اوچ شریف ہے اور حضرت سید مخدوم محمد غوث گیلانی اوچی حلبی کی اولاد میں سے ہیں۔ والد ماجد کا نام سخی شاہ محمد درویش ہے جو اوچ سے سائیوال کی طرف آئے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے شاہ عنایت قادری لاہوری سے اونچی مسجد اندرون پاٹی دروازہ میں بیعت کی جو ان کے خاندان کی تولیت میں تھی۔ بابا بلے شاہ کی ولادت بقول مسٹر آسی ورن سن 1670 تحریر کی گئی ہے۔ نہایت عابد و زاہد بزرگ تھے اور اکثر آپ پر جذب و سکر کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو ان کے والد ماجد نے کچھ گھریلو مجبوریوں کی بنا پر گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ساہیوال کے گاؤں ملک والا آ گئے۔ پھر وہاں سے پانڈو پٹی چلے گئے۔ انہوں نے یہاں آ کر چودھری پانڈو پٹی کی درخواست پر گاؤں کی مسجد اور درس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بلے شاہ سرکار کو قصور میں خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری کے پاس بھیج دیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ مسجد کوٹ قصور کے طلباء میں سے تھے۔ خواجہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو عجیب شاگرد ملے ہیں، ایک بلے شاہ جس نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی، اور دوسرے سید وارث شاہ جس نے عالم ہو کر ہیر رانجھا کے گیت لکھنے اور گانے شروع کر دیے۔ اس افراتفری اور انتشار کے زمانہ میں بابا بلے شاہ نے قصور کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ پنجاب کے مشہور صوفی بزرگ اور شیریں نواز شاعر تھے۔ آپ نے پنجابی زبان کی کافیوں میں معرفت کے وہ دریا بہائے کہ ان کا نام خدا رسیدہ بزرگوں اور مجذوبوں میں لیا جاتا ہے۔ پاکستان بھر میں ان کی کافیاں زبان زد عام اور خاص ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے کلام میں بڑی سادگی ہے۔ آپ کا کلام پنجاب کی روح کی آواز ہے۔ ذات الہی سے آپ کو عشق تھا اور اس عشق سے سرشار ہو کر آپ نے اپنے کلام میں خدا سے باتیں کی۔ آپ کا کلام ادبی اور معنوی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ جس طرح سے لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح قصور کو بلے شاہ کی نگری کہا جاتا ہے۔ آپ کا وصال مبارک سن 1770 عیسوی یا سن 1181 ہجری قصور میں ہوا۔ آپ کو قصور میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ محترم ناظرین، یہاں حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قصور آمد کے بعد رفتہ رفتہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے زہد کی خبریں نوابوں کے محلات تک بھی جا پہنچی، اور انہی نوابوں میں سے ایک مشہور نواب حاجی رانجھے خان بھی تھا، جن کی ایک ہمشیرہ تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی تھی۔ نواب حاجی رانجھے خان کی یہ بہن ابھی بھی حسین و جمیل تھی اور اس کے حسن کا شعرا عام تھا۔ اس نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق سنا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی سے بھی اجازت طلب کی۔ نواب حاجی رانجھے خان نے اپنی بہن کو بخوشی اجازت دے دی۔ اگلے روز منادی کرائی گئی کہ حاجی رانجھے خان کی ہمشیرہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گزریں گی، لہٰذا لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند رکھیں اور سڑکوں بازاروں میں نہ پھریں۔ الغرض پردے کا پورا انتظام کیا گیا اور نواب حاجی رانجھے خان کی بہن پالکی میں سوار ہو کر ایک تھال میں جواہرات لے کر نظر و نیاز اور اپنے خادماؤں کے ہمراہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آن پہنچی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ ان دنوں نہایت حسین اور خوب روح نوجوان تھے، اور پھر ان دنوں آپ رحمت اللہ علیہ کا شہرہ بھی عام تھا۔ اس لیے جب نواب حاجی رانجھے خان کی بہن نے آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن کو دیکھا تو اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اگرچہ
گھر سے نکلتے وقت اس کا ایسا خیال نہ تھا، مگر اس نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حسین و روشن چہرہ دیکھا تو دل بے اختیار ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشف اس خاتون کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ وہ خاتون جواہرات سے بھری تھال لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئی، لیکن پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ بالآخر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس رویہ کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ نذرانہ لے کر آئی ہوں اور میں اس رویے کی وجہ ابھی تک نہیں جان سکی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا، میں آپ کو اپنی والدہ سمجھتا ہوں اور آپ کی نظر اس شرط پر قبول کروں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی زبان سے بیٹا کہیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ نواب حاجی رنج خان کی بہن کے دل میں موجود تمام فاسد خیالات جاتے رہے۔ وہ فوراً بولی، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو۔ پھر نواب حاجی رنج خان کی اسی بہن کے اصرار پر حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ شہر قصور میں باقاعدہ طور پر درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں ڈیرا لگا لیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش کا انتظام وہ کریں گی۔ پھر ان کے اصرار پر آپ رحمۃ اللہ علیہ قصور شہر میں درس و تدریس کے لیے داخل ہوئے۔ نواب حاجی رنج خان کی بہن نے نواب صاحب کے ذریعے ان کے گھوڑوں کا طویلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش کے لیے مختص کروایا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے متصل مسجد موجود ہے اور یہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ چلہ بھی کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔